بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا کہ طالبان کی نئی پیش قدمی اور پاکستان کے لیے ڈو مور۔ تو اس وقت تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو معید یوسف کا جو فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو ہے وہ اس وقت تک اس پہ سامنے یا میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ تو اس ریکارڈنگ کے بعد جب میری نظر سے گزرا تو میرے لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ اس موضوع کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ تو اس سے بیشتر کہ میں آج کے ویلاگ کو سٹارٹ کروں تو آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اسے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل اس انٹرویو کو ہمارا جو کنونشنل میڈیا ہے اور بلکہ یوٹیوب کے بھی اس حوالے سے کافی چیزیں ہوتی رہیں، اس میں جو زیادہ تر چیزیں تھیں ان کو نیگیٹیوٹی میں ڈسکس کیا گیا۔ مطلب جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا اسی غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ انہیں صدر جو بائیڈن فون نہیں کر رہے، اور یہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف ہیں وہ دوغلے ہیں۔ مطلب پاکستان میں تو بیٹھے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکی صدر انہیں فون کریں یا نہ کریں، اور امریکہ میں جا کے وہ فون کی دہائی دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں وہ یہ باتیں بالکل صحیح کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اس طرح کی باتوں میں یہی چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو اس کا ایک اور ویو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میں کوئی خان صاحب کا کوئی ڈائی ہارڈ سپورٹر نہیں ہوں، اور یا میں خان صاحب کا کوئی پیڈ ترجمان نہیں ہوں۔ میں اپنی ایک آزادانہ حیثیت میں بیٹھ کے آپ سے یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف کسی فرد کی بات نہیں بلکہ یہ ملکی معاملہ ہے۔ اچھا، اس بات پہ تھوڑا آگے جانے سے پیشتر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بھی بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے پچھلے 40 سالوں میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ مطلب 79 سے شروعات ہونے والی سٹوری ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے سوویت یونین انوالو تھا اور پھر بعد میں امریکہ انوالو ہو گیا۔ مطلب کم و بیش جو ہے 10-12 سال کی کہانی جو ہے وہ سوویت یونین کی ہے ایکٹیو فارم میں وار کی، پھر اس کے بعد بیچ میں ایرا ہے جس میں جو ہے افغان حکومتیں تھیں اور اس میں طالبان کا ایرا آیا، پھر اس کے بعد کا جو تقریباً 20 سال کا ایرا ہے جس میں اب USA جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کو فیس کرتا رہا۔ تو پاکستان نے 79 سے لے کے اب تک جو ہے افغان صورتحال میں اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنا اربوں ڈالر کو لاس کیا ہے۔ مطلب ایک اندازے کے مطابق کوئی 150 ارب ڈالر کا پاکستان نے لاس کیا ہے۔ 77,000 شہادتیں وہ ہمارے لوگوں نے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مالی اور جو نقصانات ہیں وہ اس کے علاوہ رہے ہیں۔ امریکہ 2020 سے اب تک مطلب ایک اندازے ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان اور عراق، شام اور پاکستان میں 4.6 ٹریلین ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ اب میرے وہ ناظرین جو سے فیملیئر نہ ہو تو ٹریلین جو ہے وہ 1000 ارب پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 2600 ارب ڈالر۔ اب ایک ڈالر جو ہے وہ آج کل 164 روپے کا چل رہا ہے، تو آپ سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ امریکہ نے ان 4 ممالک میں 20 سالوں میں اتنی سپینڈنگ کی، اور یہ سپینڈنگ جو ہے نا تقریباً 1 سال کا امریکی ایڈمنسٹریشن کا بجٹ ہے۔ تو اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود جس کام کے لیے افغانستان میں امریکہ آیا تھا وہ کام پورا نہیں ہوا۔ اچھا، 2000 کے بعد عرصے میں ہم نے امریکہ کو ایک فون کال کے اوپر وہ خدمات مہیا کیں، اور اس میں بڑی لمبی باتیں ہیں کہ اس میں ہمارے حکمرانوں نے کیا رعایتیں دیں اور اس کے بدلے میں کیا لیا اور ملک کو کیا دیا۔
تو اس وقت اس چیز کو بجائے بحث میں لانے کے ہم اس وقت موجودہ سناریو میں جاتے ہیں کہ جب ٹرمپ جو اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان سے امریکہ انخلا کرے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں ایک سیف اینڈ چاہیے تھا۔ طالبان کے جو ہیں حملے جو ہے طالبان کے حملے جو ہیں امریکی فوج پہ ہوتے رہتے تھے، تو پاکستان کی کوششوں سے طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھے، اور امریکہ نے اپنی کم سے کم نقصان کرتے ہوئے افغانستان سے رستہ نکالا۔ اگرچہ انخلا کا جب وقت آیا تو اس وقت امریکی ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی آ چکی تھی اور صدر ٹرمپ کی جگہ صدر جو بائیڈن اقتدار میں آ چکے تھے، لیکن انہوں نے بھی آتے یہی کہا کہ ہم اپنی آنے والی نئی نسلوں کو افغان جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے۔ تو اس سارے کرنے میں افغانستان سے امریکہ عزت بچا کر تو نکل گیا، لیکن اور یہ سارا کچھ کرنے میں پاکستان کی خدمات شامل حال رہیں۔ پاکستان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کیا۔ تو اس ساری مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے اتنے اربوں ڈالر خرچ کیے اور ہمیں کیا صلہ ملا؟ ہمیں صلہ ملا کہ صدر ٹرمپ کے دور میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہم طالبان کے سپورٹر ہیں اور ہم جو ہے امریکہ کو ڈاج کر رہے ہیں اور ڈسیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو جو کولیٹرل سپورٹ کے حوالے سے $2 ارب کی جو امداد امریکہ نے طے کی ہوئی تھی وہ بھی روک لی تھی اور بلکہ اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو جب پاکستان کے ساتھ امریکہ کا یہ برتاؤ رہا اور ہم نے اس کے باوجود افغان طالبان کو افغانستان میں ایک بہتر مستقبل کے لیے اور امریکہ کے بہتر محفوظ انخلا کے لیے افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھانے میں اپنا حق رول ادا کیا، تو جواباً صدر ٹرمپ نے عمران خان کو امریکہ کے میں وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا، اور تو اب جب کہ صدر جو بائیڈن اپنی افواج کو عزت بچا کر افغانستان سے نکلوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کرٹسی فون بھی کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس سارے منظرنامے میں ابھی ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے، چلیں میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ اب تقاضا کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سارے بہت عرصے میں ہمیں جو ہے نا طالبان کا حمایتی بھی کہا گیا اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ طالبان کے پہ اب ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں بڑا نشیب و فراز آتا رہا ہے۔ مطلب عام طور پہ ایک روایت سی یہی رہی ہے کہ جب خطے میں کوئی امریکی عہدیدار دورہ کرنے نکلتا ہے، یا اگر وہ انڈیا جاتا ہے یا بنگلہ دیش جاتا ہے، تو پاکستان میں بھی اس کا وزٹ ہوتا ہے۔ تو لیکن اب پچھلے کافی عرصے سے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑے امریکی عہدیدار کا دورہ نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں جو ہے وہ مسائل کا نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، اب اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری کوئی یہ خواجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ ہم امریکہ کو اپنی طرف راغب نہیں کر پا رہے، تو بالکل اس میں یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خواجہ پالیسی کی مطلب خامیاں نہیں ہیں۔ اب پچھلے 2 سالوں میں جو امریکی عہدیدار جو ہیں انہوں نے انڈیا کی طرف کافی جھکاؤ ہے۔ اچھا، پاکستان کو 2004 کے بعد ناٹو سے باہر جو ہے پاکستان کو ایک اپنے اتحادی کا درجہ دیا گیا تھا۔ اچھا، جب امریکہ کے وہ مقاصد پورے ہو گئے تو پھر پاکستان کے اوپر انہوں نے الزامات لگا کر پاکستان کو آئسولیشن میں چھوڑ دیا۔ اچھا، اب بھی امریکی یہ ہے کہ امریکی اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اب تھوڑا سا کولڈ بیہیویئر ہے۔ اچھا، کولڈ بیہیویئر کی وجوہات سمپلی یہ ہیں کہ جیسے ہی امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا تو طالبان نے پیش قدمی کرتے افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ اچھا، افغان سیکورٹی فورسز جن پہ امریکہ ان 20 سالوں میں بلینز ڈالر جو ہے وہ تربیت اور اکوپمنٹ پہ خرچ کر چکا ہے اور اسلحے پہ خرچ کر چکا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت اسپائی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں کچھ افغان جو فوجی تھے انہوں نے واخ خان کی پٹی کے ذریعے پاکستان میں چترال والی سائڈ سے پاکستان سے پناہ مانگی اور ان کو پاکستان نے پھر بعد میں افغانستان کے حوالے بھی کر دیا۔ تو یہ اس وقت مورائل ہے افغانستان میں افغانستان کی نیشنل آرمی کا۔ تو اس منظرنامے میں جب افغانستان میں
افغانستان کی نیشنل آرمی اور وہاں کے جو رژیم ڈاکٹر اشرف غنی ہے ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور امریکہ اس پہ اور خطے سے امریکہ جو ہے وہ نکلا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی یوں کہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی ہے۔ اب آؤٹ سورس میں ہم سے مزید ڈو مور کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس ڈو مور کے کرنے میں جبکہ اب ہم نے اتنی خدمات بھی دی ہوں اور اس کے بعد ہم نے مالی نقصان بھی اٹھایا ہو، ہم نے اس ملک میں شہادتوں کی ایک لمبی لائن جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوں، اور امریکہ ہم پہ اعتبار بھی نہ کرتا ہو، اور اپنے مقاصد کے لیے یا اپنی سیفٹی کے لیے وہ ہمارا کندھا استعمال کرتا ہو، اور اس کے بعد وہ ہمیں اس قابل بھی نہ سمجھے کہ ایک رسمی شکریہ بھی ادا کرے، تو وہاں یہ بات تو بنتی ہے کہ کیونکہ اب اگلا جو تقاضا امریکہ یہ کر رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر معید یوسف کا دورہ کیوں ہوا؟ ڈاکٹر معید یوسف اور جنرل فیاض حمید کا دورہ اس لیے ہوا کہ دیکھیں آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، آپ کو اپنے ربط جو ہیں وہ برقرار رکھنے ہوتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ آئے، اور یقینی طور پہ اس میں بھی ان کا فوکس افغانستان تھا، اس موضوع پہ بھی میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا۔ تو اب بلنکن کے بعد جو ہے ڈاکٹر معید یوسف اور جنرل فیاض حمید جب امریکہ میں تھے اور وہاں انہوں نے امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ بھی ملاقات کی، پھر ان کی جو ہے کچھ کانگریس مین اور سینیٹر سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہیں ڈاکٹر معید یوسف نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا، اور وہاں انہوں نے اب اپنا جو ہے جو صورتحال ہے اس کو واضح کیا۔ تو ڈاکٹر معید یوسف نے کیا کہا جس پہ اب ہم ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس بارے میں بڑا کہ جی پاکستان کی بےزتی ہوگی، تو اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا the President of the United States has not spoken to the Prime Minister of such an important country who the US itself says it make or break in some cases in some ways in Afghanistan. We struggle to understand the signal right. Moeed Yusuf, Pakistani National Security Advisor, told the Financial Times in an interview in Pakistan Embassy, Washington, "We have been told every time that the phone call will happen. Its technical reason are whatsoever. But frankly, people don't believe it." He said, if a phone call is a concession, if security relationship is a concession, Pakistan has options. He added, refusing to elaborate. اب میں اس کا آپ کو اردو ترجمہ بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے اتنے اہم ملک کی وجہ سے بات نہیں کی جس کے بارے میں امریکہ خود یہ کہتا ہے کہ کچھ معاملات میں کچھ طریقوں میں سے وہ افغانستان میں بہت اہم ہے۔ ہم سگنل کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے فائنینشیل ٹائمز کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک انٹرویو میں بتایا، ہمیں ہر بار یہ بتایا گیا کہ فون کال ہوگی، یہ تکنیکی وجوہات ہیں یا کچھ بھی، لیکن واضح طور پر لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک فون کال ایک رعایت ہے اور ایک سیکورٹی تعلقات ایک رعایت ہے تو پاکستان کے پاس اختیارات ہیں۔ اسی انٹرویو میں مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور چائنا پاکستان کا ایک آئرن برادر یعنی آہنی بھائی ہے، اور اس نے اربوں ڈالر کی جو ہے پروجیکٹس پہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور پاکستان روڈ اینڈ بیلٹ یعنی BRB کا بہت اہم منصوبے CPEC کا حصہ ہے۔ تو ڈاکٹر معید یوسف نے بات تو بڑی واضح کر دی کہ دیکھیں اگر آپ فون کال نہیں کرتے اور ہم سے کنسیشنز مانگتے، فون کال بھی ایک رعایت ہے اور سیکورٹی تعلقات بھی ایک رعایت ہیں، تو پھر ہمارے پاس بھی آپشن ہے۔ یقینی طور پہ انہوں نے امریکہ کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ اب آپ ہم سے مزید ڈو مور کا تقاضا مت کریں، اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو ان معاملات کو صحیح طریقوں سے کیا جائے۔ وزیر عمران خان نے اپنے انٹرویوز میں امریکہ کو یہ بارہا پیشکش کی ہے کہ امریکہ افغانستان کے تعلقات کا معاملہ صرف افغانستان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو وسیع تر تناظر میں ہونا چاہیے۔ تو اب جب کہ امریکہ صرف پاکستان کی خدمات جو ہے وہ افغانستان کے لیے لینا چاہتا ہے، اور کل کے ویلاگ میں نے آپ سے بلکہ شیئر کیا کہ ہرات میں افغان طالبان نے کافی حد تک قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے دارالخلافہ لشکر گاہ پر کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ قبضہ کر لیں، قندھار پر ان کا پریشر بڑھ رہا ہے، تو کابل کے آس پاس بھی کا طالبان پہنچ چکے ہیں۔
تو اس منظر نامے میں پاکستان سے یہ کہنا کہ وہ مزید اپنا اختیار استعمال کرے، تو وزیر اعظم عمران خان نے تو پچھلے دنوں بڑا اس کو واضح طور پہ انٹرویو میں بتا دیا امریکی ادارے کو کہ جب ان کنڈیشنز میں امریکہ نے افغانستان سے پسپائی کی ہے تو طالبان تو اس کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ جو ہے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس سارے معاملات میں اب امریکہ جو اپنی کوتاہیاں ہیں وہ پاکستان کے گلے میں ڈال رہا ہے۔ تو کیا اب ہم اتنے سستے ہیں کہ ہمیں اب امریکی صدر اس قابل بھی نہ سمجھے اور ہم سے ڈو مور کا تقاضا کرے؟ تو پاکستانی پرسپیکٹو میں تو معید یوسف نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ اب اگر یہ اور بات ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا اپنی اثاثے کمپنی میں اور محض ریٹنگ اور کچھ عناصر کی خوش نویدی کے لیے اس قسم کی اگر باتیں پھیلا رہا ہے، یا ہمارے یوٹیوبر حضرت بھائی جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے تحت ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں، وہ اس ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ جہاں اتنے سارے نقصانات وہ برداشت کیے ہوں، وہاں ابھی بھی ہم ایک ڈو مور کے لیے بیٹھے ہوں۔ دیکھیں، اگر امریکہ نے ہم سے کچھ کنسیشن چاہیے تو اسے نیچرلی اپنے رسپانس میں کچھ کنسیشنز ہمیں دینی ہوں گے۔ اچھا، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ ڈاکٹر معید یوسف کی ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں بھی جو اگرچہ کھلم کھلا تو مطلب جو اوپنلی تو کوئی بات ایسی سامنے نہیں آئی، لیکن امریکی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ملاقات بڑی ٹف رہی ہے۔ اب یقینی طور پہ پاکستان کا بھی یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی تصفیہ ہو، اور امریکی بھی اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی تصفیہ ہو، لیکن طالبان اس عمل کے لیے بہرحال ابھی راضی نظر نہیں آتے کیونکہ ان کی پیش قدمی بڑھ رہی ہے۔ تو اس سارے منظر نامے میں پاکستان کا یہ سٹانس بادی نظر میں تو ٹھیک لگتا ہے کہ اگر آپ کا امریکی صدر فون بھی نہ کرے اور آپ ہم سے ڈو مور کا تقاضا کرتے رہیں تو جناب ایسی تو بات نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی بات کے جواب میں ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ دنیا میں ابھی ایسے بہت سے ملک ہیں جن کے سربراہان کو امریکی صدر جو بائیڈن نے فون نہیں کیا، تو وہ امریکی صدر جو بائیڈن عمران خان سے فون کرنے کے بالکل مطلب خواہش مند ہیں، لیکن وہ کسی مناسب وقت پر کریں گے۔ تو ڈاکٹر معید یوسف نے جب ادر آپشنز کی بات کی ہے تو یہ بات امریکی سرکلز تک یہ بھی پہنچ جانی چاہیے، تو کہ اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ٹائم ہمارے پاس بھی ابھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی خواہشات کا احترام کرتے رہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔